جدید ادب کی سرحدیں جلد اول مضمون نمبر 33 جس کا عنوان ہے ناول اور ساختیات سماعت فرمائیے۔ نہ صرف یہ کہ تمام زبانیں بلکہ نشانیوں کے تمام نظام اسی گرامر سے مطابقت رکھتے ہیں جو آفاقی ہوتی ہے، اس لیے نہیں کہ یہ گرامر تمام زبانوں کے پس پردہ کام کرتی ہے بلکہ خود کائنات کی ساخت سے مطابقت رکھتی ہے۔ شاید یہ کہنے کی اب ضرورت نہیں ہے کہ ساختیات کوئی ادبی نظام پیش نہیں کرتی بلکہ مسائل کی نشاندہی کرتی ہے، اور ناول کا مطالعہ زندگی کی نقل کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک اسٹرکچر کی حیثیت سے کرتی ہے۔ ناول کے ساختیاتی مطالعے کی ضرورت یورپ اور امریکہ میں اس لیے بھی ہوئی کہ ان کے یہاں ناول کی بنیاد زندگی کی نقل پر نہیں رہ گئی، اور اب وہاں ناول کا مافی یعنی کنٹینٹ بھی غیر اہم ہو گیا ہے، اور ناول میں ہیئت کی مکمل حکومت قائم ہو گئی ہے۔ ایسا کیوں ہوا ہے اور کیا ایسا ہونا چاہیے، اس پر ناول کے اس تصور سے ہمارے یہاں اور تیسری دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی شدید اختلاف ہوگا، کیونکہ ہمارے یہاں ناول اب تک معاشرے کے مسائل کسی نہ کسی طور پر پیش کر رہا ہے۔ ناولوں میں ہمارے معاشرے کے مسائل زندہ حالت میں نظر آتے ہیں، چنانچہ ساختیاتی تنقید چونکہ موضوع کو اہمیت نہیں دیتی، شاید ہمارے ناولوں کے تجزیے میں اس قدر مددگار نہ ہو جتنی یہ تنقید یورپ کے ناولوں کو سمجھنے میں مدد دے سکتی ہے۔ اس کے باوجود اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ساختیات نے ناول کی تنقید میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔ ہمارے یہاں اب بھی ناول ایک ایسی کھڑکی ہے جس سے لوگوں کو حقیقت نظر آتی ہے۔ یورپ میں یہ کھڑکی صرف ایک پینٹڈ ونڈو ہے، اس لیے بھی ساختیات کا تجزیہ ناول کے سلسلے میں بھی اہم ہے۔ پہلے تو ساختیات نے یہ بتایا کہ ادب کا کام ہی یہ ہے کہ وہ مانوس چیزوں کو نامانوس بنا دے، لیکن اگر سارا ادب صرف نامانوسیت پیدا کرنے کا کام انجام دیتا رہے تو یہ سارا عمل ہی بے معنی ہو جائے گا۔ اس لیے ساختیات نے بڑی دانشمندی کا مظاہرہ کیا جب یہ کہا کہ فکشن اپنے ہی بارے میں بتاتا ہے لیکن دوسری حقیقتوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ساختیات کی روح سے کہانی واقعات کا ایک تسلسل ہے، اور پلاٹ کہانی میں اجنبیت پیدا کر دیتا ہے، جس طرح شاعری میں ردیف قافیے اور بحریں اجنبیت پیدا کرتی ہیں۔ شلوسکی نے ٹرسٹین شینڈی کو عالمی ادب میں نمائندہ ناول اس لیے قرار دیا تھا کہ اسٹرین کو صرف کہانی بیان کرنے ہی میں دلچسپی نہیں ہے بلکہ اس کا پلاٹ بھی دراصل کہانی کے پلاٹ میں تبدیل ہونے کے عمل کو بیان کرتا ہے۔ یہ ناول خود اپنے ہی بارے میں ہے اور اسے آواں گار ناولوں کا پیشرو سمجھا جاتا ہے۔ شلوسکی سمجھتا تھا کہ پلاٹ ہیرو کو تخلیق کرتا ہے، چنانچہ ہیملیٹ بھی اسٹیج کی تکنیک سے پیدا ہوا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ ہر آرٹ فورم کو خود اپنے اظہار اور ابلاغ کی روایت سے آگاہ رہنا چاہیے۔ شلوسکی نے شاعری کے بارے میں جو یہ نظریہ قائم کیا تھا کہ شاعری کی زبان چیزوں کو اجنبی اور نامانوس بناتی ہے، یہی نہیں بلکہ خود بھی اجنبی اور نامانوس ہوتی ہے، اس نے اسی نظریے کا اطلاق ناول پر بھی کیا ہے، لیکن ان دونوں میں اس نے یہ فرق قائم کیا ہے کہ شاعری ساکت ہوتی ہے، اس کا اثر فوری ہوتا ہے اور اسے ایک اکائی کی حیثیت سے محسوس کیا جا سکتا ہے، لیکن ناول کا بنیادی حوالہ دوران سے ہوتا ہے، اس میں جو حرکت رونما ہوتی ہے وہ اس کو متحرک بنا دیتی ہے۔ آگے جا کے تودروف نے بھی شلوسکی کی تائید میں یہ کہا کہ الف لیلہ جیسی تخلیق میں بھی قصہ بیان کرنے کا عمل ہی اس کا موضوع ہے، یعنی بیان خود زندگی کے مساوی ہے۔ ادبی تخلیق کے معنی خود اس کے اپنے بیان میں ہوتے ہیں، جس طرح بیانیے کی اگر ایک گرامر ہوتی ہے اسی طرح ادبی ہیئت کی بھی اپنی ایک گرامر ہوتی ہے۔ یہ گرامر ادبی ہیئت کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ ساختیات اس بات پر زور دیتی ہے کہ جس طرح شطرنج کے سارے قواعد کی پابندی کرتے ہوئے شطرنج کا ہر کھیل منفرد ہوتا ہے اور گھوڑے کی چال انوکھی اس لیے کہ یہ شطرنج کی روایت کے مطابق ہے، اسی طرح ہر ناول نگار ناول کی ہیئت کی پابندی کرتے ہوئے نیا ناول لکھتا ہے، اور یہ نیا ناول تصور کے مطابق ہوتے ہوئے بھی کچھ مختلف
ہو سکتا ہے۔ ناول نگار اس پہلے سے موجود تصور کو کچھ بدل بھی سکتا ہے، اس میں کچھ ترمیم بھی کر سکتا ہے۔ اگر کسی معاشرے میں ادب کی اصناف کا واضح تصور موجود نہ ہو تب بھی صدیوں تک لوگ اصناف کا مخصوص تصور لیے چلتے رہتے ہیں۔ ایک طرف ان اصناف کے پہلے سے موجود تصورات ہوتے ہیں اور دوسری طرف خود ان کی تاریخ، اور ان دونوں میں ایک حرکیاتی تعلق۔ ان کا آپس میں ایک دوسرے پر بہت گہرا اثر بھی ہوتا ہے، اس لیے ادب کی اصناف کی کوئی محدود تعریف نہیں کی جا سکتی۔ تاریخ اور تصورات کے درمیان عمل اور رد عمل کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جب لوگ ان چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں جو ابتدا میں اجنبی اور نامانوس لگتی ہیں تو پھر ان میں تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ پیروڈی یہ اہم رول ادا کرتی ہے۔ پیروڈی دوسرے ادبی نمونے کو پس منظر میں رکھ کر اس کی تکنیک کو برہنہ کر دیتی ہے۔ اس کے باوجود پرانی چیز بالکل ختم نہیں ہوتی بلکہ ایک اور نئے سرے سے ایک غیر آہنگ سیاق و سباق میں آ جاتی ہے۔ چنانچہ ادب کو ہمیشہ خود آگاہ رہنا پڑتا ہے۔ تدروف نے ایک اہم اور دلچسپ تجزیہ اس انداز میں کیا ہے کہ ناول میں کردار اسم اور ان کی صفات اور ان کے افعال ورق کی طرح ہوتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ایک جملے کے اسٹرکچر کو وہ بڑے پیمانے پر لے جا کر پورے متن کی صورت میں دیکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بیانیے کے 3 پہلو ہوتے ہیں، ایک معنوی پہلو جسے ہم کانٹینٹ کہتے ہیں، دوسرا سیاق و سباق کا پہلو اور تیسرا لغوی پہلو۔ تدروف نے کہانی کا جو تجزیہ کیا ہے اس میں اسٹرکچر کی 2 بنیادی اکائیاں سامنے آتی ہیں، ایک کو وہ دعویٰ اور دوسرے کو تسلسل کہتا ہے۔ دعویٰ سیاق و سباق کا بنیادی عنصر ہوتا ہے، یہ ایسے افعال پر مبنی ہوتا ہے جنہیں مزید کم نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا احمد مجھ سے پیار کرتا ہے، احمد گھر سے باہر جاتا ہے، احمد اپنی خالہ کے گھر گیا ہے۔ ناول کے متن کے سلسلے میں رولا بارت نے لکھا ہے کہ ناول کے متن 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو سمجھ میں آتے ہیں اور ایک وہ جنہیں پڑھا نہیں جا سکتا۔ روایتی ناول وہ ہیں جن کا پڑھنا اور سمجھنا آسان ہے، اور دوسری قسم کے ناول وہ ہیں جن کا پڑھنا شاید ہم جان نہیں سکے ہیں۔ بہرحال سمجھنے کے عمل کو ساختیات سب سے زیادہ اہمیت دیتی ہے، بلکہ اس عمل کو ناول کے ساختیاتی تجزیے میں مرکزی مقام حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ روایتی ناول کے متن اور جدید ناول کے متن کا فرق بھی ساختیاتی تجزیے میں مرکزی اہمیت رکھتا ہے۔ ساختیات کے ماہرین کا خیال ہے کہ روایتی ناول اور ریڈیکل یعنی انتہا پسند ناول کا تضاد خود ناول میں ہمیشہ سے رہا ہے۔ چنانچہ ناول کے آغاز ہی میں ہمیں ناول میں اینٹی ناول کے بیج ملتے ہیں۔ ساختیات کے ماہرین نے کلاسیکی ناول کے متن میں بھی لایعنیت، تخریب اور خالی جگہ یا وقفے کی مثالیں ڈھونڈ نکالی ہیں، یعنی وہ خصوصیات جو صرف جدید ناول کی خصوصیات سمجھی جاتی ہیں۔ رولا بار کے مطابق ناول کے متن کو سمجھنے کے لیے صرف کہانی کو کھول کر سمجھنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی مختلف سطحوں کی شناخت بھی ضروری ہے۔ کسی بیانیے کو پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قاری صرف ایک لفظ سے دوسرے لفظ کی طرف جائے، بلکہ اس کا مطلب ایک سطح سے دوسری سطح تک جانا بھی ہے۔ چنانچہ ساختیات کے ماہرین بیانیے کی سطحوں میں فرق کرتے ہیں۔ مثلا ایک سطح تو معمولی جزویات کی سطح ہوتی ہے، دوسری بیانیے کے بھرپور عمل کی سطح۔ کسی کمرے کی چھوٹی چھوٹی جزویات جن کا ناول کے موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور نہ ناول کے پلاٹ سے کوئی تعلق ہوتا ہے، وہ رولا بار کے بقول صرف حقیقت کا تاثر پیدا کرتی ہیں، صرف یہ کہتی ہیں کہ ہم حقیقی ہیں، اور حقیقت کی نمائندہ یہ جزویات معنی کے خلاف ایک مزاحمت پیش کرتی ہیں۔ ان جزویات کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قاری ان کو حقیقی دنیا کی طرح قبول کرتا ہے۔ حقیقی پسند ناول میں موضوع کا خلا ہوتا ہے۔ مثلا فلاویر کے ایک ناول میں جب اس کے 2 کردار بوار اور پیکوچے دیہات میں ایک مکان حاصل کرتے ہیں اور صبح سویرے اپنے اس نئے مکان کی کھڑکی سے باہر جھانکتے ہیں تو سامنے کھیت تھے، داہنی طرف غلہ کا ایک کوٹھا اور گرجے کا مینار بائیں جانب، سروقت درختوں کا ایک پردہ کھچا ہوا، باغ میں 2 راستے سلیب کی طرح جن کی وجہ سے باغ 4 حصوں میں منقسم تھا۔ کیاریوں میں سبزی ترتیب سے لگی ہوئی تھی، کیاریوں میں سے کہیں کہیں بونے
سروں اور خاص شکل میں اگے ہوئے پھلوں کے درخت سر نکالے ہوئے ایک جانب منڈوے سے ایک راستے میں اس نشست گاہ کی طرف جا رہا تھا جو بیلوں سے ڈھکی ہوئی تھی، دوسری طرف ایک دیوار پر بیلیں چڑھی ہوئی تھیں اور پیچھے احاطے کی جالی کا رخ دیہات کی طرف تھا۔ دیوار کے آگے پھلوں کا ایک باغ تھا اور نشست گاہ کی پشت پر ایک جھاڑی اور جالی والے احاطے کے آگے ایک پگڈنڈی۔ ظاہر ہے کہ اس منظر کا کوئی موضوعاتی مقصد نہیں ہے۔ بلزاک نے یہاں تصورات کو روک کر رولا بارک کے لفظوں میں ادب کی بالواسطہ زبان پر اپنی قدرت کا ثبوت دیا ہے۔ زبان کے بالواسطہ ہونے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جتنا مسلسل ہو سکے تصورات کے مقابلے میں خود چیزوں کا حوالہ دیا جائے، چونکہ کسی چیز کے معنی تو ہمیشہ جھلمل کرتے رہتے ہیں، تصورات نہیں۔ رولا بارک۔ فلابیر کے ناولوں میں منظر معروضی ہوتے ہیں جن کی مدد سے قاری اپنے لیے ایک دنیا تعمیر کر لیتا ہے، لیکن جس دنیا کو وہ حقیقی سمجھتا ہے خود اس کے معنی سمجھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ روایتی ناولوں میں بیان کرنے والا یعنی راوی تجزیہ نگار کی حیثیت رکھتا ہے، یہ ایک ایسے فرد کی حیثیت جو پیچھے مڑ کر دیکھ رہا ہو اس وقت جب اس کے جذبات سرد ہو چکے ہوں۔ بیان کرنے والا شخص ایسا لگتا ہے کہ دنیا کو سمجھ چکا ہے۔ یہاں بیان کرنے والا اور سننے والا دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ بعض ناولوں میں تو یہ بھی بیان کر دیا جاتا ہے کہ اگر وہاں خود قاری موجود ہوتا تو وہ کیا محسوس کرتا۔ بیان کرنے والا انوکھی معلومات نہیں رکھتا بلکہ خود قاری ہی کی طرح کا ایک آدمی ہوتا ہے۔ دونوں کے احساسات اور جذبات ایک طرح کے ہوتے ہیں، گویا منظر بیان کرنے والے اور قاری کی مشترکہ ملکیت ہوتا ہے۔ بعض بیانیے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا بیان کرنے والا کوئی نہیں ہوتا اور ایسا لگتا ہے کہ واقعات خود اپنے آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ مثلاً چھت دار راستوں میں ایک موڑ کے بعد نوجوان آسمان کی طرف دیکھتا ہے، پھر اپنے ہاتھ کی گھڑی کی طرف، بے صبری میں ہاتھوں میں ایک حرکت ہوتی ہے، پھر وہ تمباکو کی دکان میں داخل ہوتا ہے، سگار جلاتا ہے اور آئینے کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے کپڑوں پر نظر ڈالتا ہے جن میں فرانس کا مذاق جتنی دیدہ ریزی کی اجازت دیتا ہے اس سے بھی زیادہ دیدہ ریزی سے جزویات کی تکمیل کی گئی ہے۔ وہ اپنا کالر ٹھیک کرتا ہے اور پھر اپنا سیاہ مخمل کا ویسٹ کوٹ جس پر بڑی سنہری زنجیروں کی جو جنیوا میں بنتی ہے آڑی ترچھی لکیریں تھیں، تب اپنے مخمل کے کوٹ کے ایک جھٹکے کے ساتھ اپنے بائیں کاندھے پر ڈالتے ہوئے اور اسے وہیں اپنے شستہ تہوں کے ساتھ لٹکتا ہوا چھوڑ کر اس کا سفر جاری رہتا ہے، راہگیروں کے مڑ مڑ کر دیکھنے سے بے نیاز۔ جب دکانوں پر بتیاں جل جاتی ہیں اور رات اسے خاصی تاریک محسوس ہونے لگتی ہے، وہ شاہی محل کے چوک کی جانب اس آدمی کی طرح چلتا رہتا ہے جو پہچان لیے جانے سے خوفزدہ ہوتا ہے کہ فرائڈ مانتوں میں داخل ہو سکے، جس کے آگے کرائے کی بگیوں کی ایک دیوار سی کھڑی ہے۔ بلزاک۔ ماہرین ساختیات کہتے ہیں دو قسم کی گفتگو میں فرق قائم کیا جا سکتا ہے جو ایک دوسرے کو مکمل کرتی ہیں، ایک وہ جس کا تعلق واقعات کے بیان سے ہوتا ہے، دوسری وہ جس کا تعلق بیان کرنے والے کی داخلیت سے ہوتا ہے۔ رولا بارک کہتا ہے کہ ناول زندگی کو تقدیر بنا دیتا ہے اور وقت کے دوران مسلسل کو بامعنی وقت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ رولا بارک نے کہانی بیان کرنے والے کی داخلیت پر بڑی تفصیل سے لکھا ہے اور یہ صورتحال ظاہر ہوتی ہے کہ ناول میں انتہائی غیر ہم آہنگ متن کو بھی ہذیان کی بیماری سے منسوب کیا جا سکتا ہے۔ بعض جدید ناول ایسے بھی ہیں کہ اگر یہ ظاہر کر دیا جائے کہ یہ خاص قسم کے ذہنی بیمار کا بیانیہ ہے تو پورا ناول سمجھ میں آ جاتا ہے۔ بعض ناول خلل دماغ اور یادداشت کے جزوی یا کلی طور پر غائب ہو جانے کو کہتے ہیں، ذہنی بیماروں کے بیانیے پر مبنی ہوتے ہیں۔ اگر بیان کرنے والے کو اس ذہنی بیماری سے نجات دلا دی جائے تو یہ معمولی سے ناول بن کر رہ جاتے ہیں۔ ناول میں بعض اوقات محدود نقطہ نظر کا بیانیہ بھی ملتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ناول نگار اپنے ناول کو منظروں یا واقعات میں تقسیم کر دیتا ہے اور ان میں ایسی جزویات پیش کی جاتی ہیں جنہیں کوئی ایسا کردار بیان کر کے بامعنی بنا دیتا ہے جہاں وہ موجود تھا۔ مثلاً مادام بوداری میں فلابیر ایک جگہ ان جزویات کو بیان کرتا ہے جو اس کے کردار چارلز کے شعور پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ باورچی خانے میں داخل ہو کر چارلز دیکھتا ہے کہ کھڑکی کی جھلملی یعنی شٹر بند ہے۔ جھلملی کے بند ہونے کی وجہ سے اس کی توجہ جھلملی سے چھن کر آنے والی روشنی پر ہو جاتی ہے۔
चिमनी से नीचे आकर रोशनी आतिशदान की राख से टकराती है। चूंकि ईमा आतिशदान के पास खड़ी हुई है, वो ईमा को देखता है। ईमा के बारे में उसकी तवज्जो एक चीज पर मरकूज हो जाती है, वो पसीने के नन्हे नन्हे कतरे जो इसके बरहना कांधों पर नजर आ रहे हैं। इस रोशनी के साथ साथ चार्ल्स मेज पर मक्खियों को देखता है जो इस शीशे के अंदर और बाहर रेंगती हैं, जिन्हें इस्तेमाल किया गया है, और ये मक्खियां सेब की शराब की तिलछट में डूबते हुए भिनभिनाती रहती हैं। किरदारों के बारे में साख्तियात ने निस्बतन कम तवज्जो की है, चूँकि साख्तियात इनफरादियत के तसव्वुर के खिलाफ है और किरदारों की इस नफसियाती हम आहंगी में यकीन नहीं रखती जिसका इतलाक नावल पर किया जाता है। साख्तियात किरदार के तसव्वुर को मन घड़त कहानी करार देती है और बताती है कि जदीद नावलों में किरदार स्ट्रक्चर में एक अंदाज की हैसियत रखते हैं। किरदार के सिलसिले में माहिरीन साख्तियात की तवज्जो बुनियादी तौर पर प्रॉप के नजरिए पर है। साख्तियात किरदार को नफसियाती जौहर एसेंस की रोशनी में नहीं देखती और ये नजरिया पेश करती है कि किरदार को हिस्सा लेने वाले की हैसियत से देखा जाए, न कि वजूद की हैसियत से। प्रॉप का नजरिया ये है कि अवामी कहानियों में किरदार 7 किस्म के रोल अदा करते हैं। विलन इसका मददगार, डोनर यानी जादू के जराए मुहैया करने वाला, महबूबा जिसकी तलाश जारी है, और इसका बाप वो शख्स जो हीरो को सफर पर भेजता है। हीरो और झूठा हीरो, ये 7 किरदार हुए जो लोक कहानियों में बुनियादी हैसियत रखते हैं। इसी तरह किरदारों की कुछ किस्में ग्रीमास ने भी बताई हैं। नॉर्थरूप फ्राई ने भी किरदारों की एक तकसीम की है। वो कहता है कि नावलों के किरदार जिंदगी के मिसल इसलिए नजर आते हैं कि वो स्टॉक टाइप से मुनासबत रखते हैं। ये स्टॉक टाइप किरदार नहीं होता, बल्कि इस किरदार के ढांचे की तरह होता है। माहिरीन साख्तियात कहते हैं कि नावल के बाहर शेखी खोरे या आशिक का जो भी रोल हो, हमारे जहन में शेखी खोर, नौजवान आशिक, अक्लमंद आदमी, साजिशी मातहत और विलन के जो मॉडल होते हैं वो अदबी तख्लीक हैं, और इन्हीं की रोशनी में हम किरदारों को मुतय्यन करते हैं। इनका इन्हिसार हमारे कल्चर के नमूनों पर होता है। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो हमारी तरफ से शुक्रिया कबूल फरमाएं। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक करें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। शुक्रिया।